السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اجڑی غریب زادی کا ایپیسوڈ نمبر 12، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک درندہ صرف دیور نے اپنی معصوم بابی یعنی بیلا کی عزت لوٹی، اور اسی غم کو لے کر بیلا دل برداشتہ ہو کر اپنے شور کو یوں ہی تنہا چھوڑ کر چل بسی۔ یہ بہت زیادہ دکھی اور دلچسپ ایپیسوڈ ہے۔ تو ایک بات ناظرین، 71% لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھتے تو ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، میں ہوں محمد عاشق علی، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ سٹوری چینل۔ تو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ شہیر کی جان بچ گئی تھی۔ آج اسپتال میں اس کا چھٹا دن تھا۔ زیادہ وقت اسے انجیکشن کے ذریعے بے ہوش ہی رکھا جاتا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی وہ بیلا کو پکارتا۔ آج شہیر کے تینوں بھائی اسپتال میں اس کے ساتھ موجود تھے۔ شہیر بھی ہوش میں تھا پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ مما، اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ سمیر، جو کہ رات کو ہی دبئی سے واپس آیا تھا، شہیر کے ایکسیڈنٹ کا سن کر، بیٹا کیا بتاتی میں؟ پہلے وہ لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ آسیب کی طرح چپکی رہی اور جب دفع ہو گئی اس کی زندگی سے تو یہ حال کر کے گئی ہے وہ۔ بشرا بیگم سمیر کی طرف دیکھ کر بولی، آپ فکر مت کیجیے گا مما، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیر نے اپنی ماں کو سہارا دیا۔ سب لوگ شہیر کے روم کے باہر ہی موجود تھے۔ ڈاکٹر نے شہیر کا چیک اپ کیا اور رپورٹس وغیرہ دیکھی۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو سمیر ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ طبیعت کافی بہتر ہے ان کی، لیکن کچھ بول نہیں رہے، شاید صدمے کی وجہ سے۔ جتنا جلدی ہو سکے آپ انہیں کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں ان کی کوئی بھی پرانی یاد نہ جڑی ہو۔ کسی دوسرے ملک یا شہر لے جائیں، ذرا سا بھی سٹریس ان کی جان لے سکتا ہے۔ ہم کل رات انہیں ڈسچارج کر دیں گے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ڈاکٹر، آپ جیسا کہیں۔ سمیر نے سر ہلایا۔ بیلا نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایڈمیشن سے پہلے اس کا ٹیسٹ لیا گیا جس میں وہ کامیاب ہو گئی۔ مریم ہی کی یونیورسٹی میں اسے داخلہ ملا۔ بیلا نے بھی اپنے باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے میڈیکل میں ہی ایڈمیشن لیا تھا۔ شہیر، بیلا اٹھ کر بیٹھی۔ وہ خواب میں ڈر گئی تھی۔ سامنے سے مریم نے اٹھ کر لائٹ آن کی اور بیلا کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا بیلا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مریم نے بیلا کو پانی پلایا۔ مریم، شہیر مجھے ڈھونڈ رہا تھا، میں ان کے سامنے ہی کھڑی تھی پر وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے انہیں بہت آوازیں لگائی کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں پر وہ کوئی جواب دیے بغیر ہی چلے گئے۔ بیلا بری طرح سے رو رہی تھی۔ بس بیلا، حوصلہ کیجئے، چپ ہو جائیے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے، میں تو ان کے بغیر تڑپ رہی ہوں۔ بیلا نے مریم کی طرف دیکھا۔ مریم نے بیلا کو چپ کروا کر لیٹایا اور خود اپنے بیڈ پر جا کے سو گئی۔ بیلا نے آنکھیں بند کی۔ شہیر کا ہنستا ہوا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ اسے ہر رات بھولنے کی قسم کھاتے ہیں ہم، ٹپک پڑتے ہیں پھر آنسو، قسم پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ شہیر آنکھیں بند کیے کسی کی یاد میں آنسو بہا رہا تھا کہ سمیر اندر آیا۔ کیسے ہو شہیر؟ سمیر پاس پڑی چیئر پر بیٹھا۔ شہیر نے آنکھیں کھولی، چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا۔ شہیر، بس کرو، کب تک تم اس کی یاد میں اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہو گے؟ جا چکی ہے وہ، اپنی مرضی سے گئی ہے وہ، مام یا ولید نے اسے جانے کو نہیں کہا۔ سمیر اٹھا
اور شہیر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نفرت کرتا ہوں میں ان لوگوں سے جنہوں نے مجھے بیلا سے اور بیلا کو مجھ سے دور کیا۔ شہیر غصے سے داڑتا ہوا بولا۔ شہیر آخر کار بول ہی پڑا، میں اسپتال سے جاتے ہی پیرس واپس چلا جاؤں گا، اپنا معاملہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ ان لوگوں سے کہہ دیں بار بار اسپتال مت آیا کریں۔ جب میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں تو بیلا کا روتا ہوا چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سمیر نے شہیر کو اپنے سینے سے لگایا۔ شہیر وہ سب تیرے اپنے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں تو اسے۔ سمیر دھیمے لہجے میں بولا، نہیں بھائی، وہ لوگ صرف اپنے پیسے اور جھوٹی عزت سے پیار کرتے ہیں جو انہوں نے پیسوں سے ہی خریدی ہے۔ اگر مجھے یہ لوگ دوبارہ میرے ارد گرد نظر آئے تو میں خود کو کچھ کر لوں گا، شہیر پاگلوں کی طرح چیخا۔ سمیر شہیر کی حالت دیکھ کر اب دیدہ ہو گیا۔ شہیر اسپتال سے ڈسچارج ہو گیا۔ سمیر کی منت سماجت کرنے کے بعد وہ فیاض ہاؤس میں گیا۔ بشرا بیگم شہیر کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ جب بھی وہ شہیر سے کوئی بات کرنے لگتی تو شہیر غصے سے انہیں کمرے سے نکال دیتا۔ فیاض صاحب بھی اس کے اس رویے سے پریشان تھے۔ ولید تو ویسے بھی الیکشن کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ شہیر اور اس کا آمنا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرتا اور کھانا بھی وہیں کھاتا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید سا کر لیا تھا۔ بیلا تم میرے بچے کو بھی مجھ سے دور لے گئی، لیکن ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ شہیر بیلا کی تصویر موبائل پر دیکھ رہا تھا، جس میں بیلا نیلے آسمانی رنگ کا فراق پہنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والے حسین ڈمپلز بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ ہے یاد تیری دن رات صنم، تم بھول گئے ہر بات صنم۔ شہیر نے موبائل وہیں پھینکا، دراز سے گاڑی کی چابی نکالی اور نکل گیا۔ سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد اس نے گاڑی سمندر کی طرف گھمائی۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ پہنے، بڑی ہوئی داڑھی اور بال، لال ہوتی ہوئی آنکھیں۔ 22 سال میں اس نے زندگی کو بدلتے دیکھا، زندگی کو مختلف رنگوں میں تبدیل ہوتے دیکھا، اپنوں کو بدلتے دیکھا۔ جن رشتوں پر وہ اپنی جان چھڑکتا تھا، آج انہی رشتوں نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ شہیر وہیں گاڑی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بیلا، میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں، جلد ہی تمہاری ساری یادیں یہی دفن کر کے جاؤں گا۔ قدرت نے ہمیں ملانا ہوا یا ہماری قسمت میں ہوا تو ضرور ملوں گا بیلا تمہیں۔ تب تک یہ دیوانہ ایسے ہی تمہاری یاد میں بھٹکتا رہے گا، جس کی منزل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ختم اپنا درد کر جاؤں گا، جی میں آتا ہے آج ہی مر جاؤں گا۔ کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی۔ سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سر ہوگی۔ شہیر اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ سمیر نے اسے اپنے ساتھ دبئی جانے پر آمادہ کیا۔ وہ بغیر کسی سے ملے سمیر کے ساتھ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ولید کو الیکشن میں بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اس بات کو سر پر سوار کر لیا تھا۔ غصے میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے وہ مین روڈ پر پہنچا کہ سامنے سے آنے والے ٹرالے سے اس کی گاڑی ٹکرا گئی۔ بیلا کی پریگننسی چھٹے مہینے میں داخل ہو چکی تھی۔ بڑے بڑے جسم میں بھی وہ اتنی ہی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ایگزامز ہو رہے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح ٹاپ کرنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی کے تمام اساتذہ بیلا کی بہت تعریف کرتے تھے۔ فضیلہ میڈم بھی بیلا کی اچھی کارکردگی سے بہت خوش تھی۔
مریم نے بیلا کو دودھ کا گلاس پکڑایا. جلدی سے پیو, کب سے بھوکی بیٹھی ہو. جسے دیکھ کر بیلا کو شہیر کی بات یاد آ گئی. بیلا چلو جلدی سے یہ دودھ کا گلاس ختم کرو. شہیر بیلا کے پاس آ کر وہ بولا, شہیر آپ کو پتہ ہے نا مجھے نہیں پسند. بیلا کی شکل کے زاویے بگڑتے ہوئے دکھائی دیے اور بیلا بولی, مجھے کچھ نہیں سننا اور یہ کتاب رکھ دو, اب بس کرو, جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا. شہیر نے کتاب سائیڈ پر رکھی اور بیلا کے قریب ہوا. بیلا شہیر کی دلکش نینوں میں کھو گئی اور شہیر اس کے اس طرح دیکھنے پر صدقے واری جا رہا تھا. آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں بیلا. بیلا نے کہتے ہوئے شہیر کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے. ان آنکھوں کو دیکھتی ہو تو ایک الگ سی دنیا میں چلی جاتی ہوں اور میں تو تمہارے اس قاتلانہ ڈمبل پر فدا ہوں. اچھا بیلا انسی. شہیر نے فوراً اپنے لبوں میں ان ڈمپلز کو قید کر لیا. ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپی جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے. اور ہم نے نیو ناول شروع کیا تھا مسلمان عاشق اور عیسائی معشوق لڑکی. اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو پلیز کمنٹس باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہم اس کو سٹاپ کر دیں, آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. ہمارے پاس بہت سے اچھے ناول جو ہیں ہمارے اپنے بھی لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں, اور بھی رائٹرز کے پڑھے ہیں بہت اچھے ناول. اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو ضرور اپنی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اگر آپ کو کوئی اور ہماری ویڈیو میں چینجنگز چاہیے, جو آپ ہماری باتیں یا کسی چیز سے بھی آپ کو ایشو ہے تو اس کو بھی آپ ضرور کمنٹس باکس میں ڈسکس کیا کیجیے. اور اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کوئی ہیلپ کریں تو آپ اس کو بھی ہم انشاءاللہ تیار ہیں, ایگری ہیں, آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے. آپ کمنٹس باکس میں اپنی تمام پریشانی تمام ایشوز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک. اللہ حافظ, جزاکم اللہ خیر.